اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ندعو کل اناس بامامہم اما بعد۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کا دن ظہور حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ آج اس نور کا ظہور ہوا ہے جس کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے۔ آج کا دن مسرتوں کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ آج حجت خدا کی آمد ہے اس دنیا میں۔ امام زمانے کے امام جو کہ پردہ غیب میں ہیں، اور آپ جب اس دنیا میں بظاہر تشریف لائیں، آپ کے نور کا ظہور ہوا ہے، تو آپ 5 سال کے ہیں کہ آپ کے بابا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ اب امامت کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے، یعنی ملوکیت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے امام ہمیں مل جائیں اور امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے، مگر اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ حجت خدا قائم رہے۔ حجت خدا کے بغیر یہ دنیا قائم رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا میں ہادی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ہادی نہ ہو تو پھر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں، آپ کے زمانے کے امام، کہ اگر میں ایک لمحہ اپنے شیعوں کی سے غافل ہو جاؤں تو آپ اس دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ یہ امام، مگر ہم نے تیاری کی ہے۔ آج 15 شعبان شب برات، یعنی برات کی رات بھی منائی جاتی ہے اور امام کے ظہور کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ یہ برات کی شب کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے برات کی؟ تو مفاتی میں لکھتے ہیں کہ قمی رحمت اللہ علیہ کہ ایک رات کو سرکار اندھیری رات کو اٹھے اور جنت البقیع کی جانب جانے لگے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جب دیکھا کہ سرکار اندھیری رات میں جا رہے ہیں تو آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ جب آپ پیچھے پیچھے چلیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ بیوی واپس آئیں اور آ کے لیٹ گئیں۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو آپ کی سانس چل رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے آئی تھی؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ جنت البقیع کیوں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ نے بتایا آج برات کی رات ہے، آج نجات، برات نجات کی رات ہے، آج دعا مانگنے کی رات ہے، اور پھر ظہور قائم آل محمد ہو تو پھر دعا کتنی قبول ہوگی۔ آج ہم عریضے ڈالنے جائیں گے امام کی خدمت میں۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ نے امام کی زندگی کے گوشے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا اکثر یہ سوال کرتی ہے کہ آپ عریضے لکھتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ بخدا میں منتظر ٹی وی کی جانب سے بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عریضہ لکھا جائے اور اس کا جواب نہ آئے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو خط لکھوں اور خط میں لکھوں کہ مجھے یہ چیز بھیج دو، تو وہ اپنی خیریت نہیں بھیجیں گے، وہ چیز بھیجیں گے جس کی آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو آپ عریضے لکھتے ہیں، اپنی حاجتیں لکھتے ہیں، مولا بیٹا چاہیے، مولا رزق کی تنگی ہے، مولا یہ پریشانی ہے، مولا بیماری ہے،
1 سال گزرنے کے بعد محاسبہ کیا کریں کہ وہ چیزیں آپ کو مل گئیں جو آپ نے مولا سے مانگی تھی. اگر مل گئیں تو عریضہ قبول ہو گیا، اور اگر چاہتے ہیں کہ امام عریضے کا جواب دیں تو امام سے خیریت پوچھئے تو جواب آئے گا. آپ حاجتیں لکھتے ہیں تو آپ کو حاجتیں ملتی ہیں. ہمارے ہاں انڈیا میں علماء اکرام صاف برتن میں صاف قلم سے امام کے لیے خط لکھتے تھے اور پانی میں ڈال دیتے تھے. کیسے جواب آتا ہے امام کا؟ شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے جب اصول کافی کو مرتب کیا تو حالات سازگار نہیں تھے. اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو جاری کریں کہ نہیں. پاکیزہ قلم لیا، اور حالات، تب وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ حالات کیسے تھے. کاغذ لیا، زمانے کے امام کو سلام لکھا. سلام لکھنے کے بعد فرمایا فرزند رسول، میں نے اصول کافی کو لکھ دیا ہے، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، مجھے فرمائیے کہ میں اسے جاری کروں کہ نہیں کروں. یہ لکھ کے اور تکیہ کے نیچے رکھا اور سو گئے. جب صبح اٹھے اس پرچے کو نکالا تو اس پہ زمانے کے امام کی مہر لگی ہوئی تھی اور یہ لکھا ہوا تھا، اے شیخ اس اصول کافی کو جاری کر دو، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. ہاں موجود حاضرین، 5 سال کی عمر میں بابا اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے تاج امامت پہنا. پوری حکومتیں تلاش کر رہی ہیں آپ کو، مگر حجت خدا کی غیبت صغرا شروع ہو چکی. اس لیے کہ امام، آپ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہ مقام سامارا میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، اسی کے نیچے وہ مقام ہے جہاں امام غیبت صغرا میں گئے. وہاں آپ سب جا کے دعائیں مانگتے ہیں. تو امام غیبت صغرا میں چلے گئے، اور جب تک غیبت صغرا میں تھے اس وقت تک اپنے نائبین سے ان کا رابطہ رہا. ایک دن علامہ ہلی علیہ رحمہ نے توسل کیا امام سے کہ امام مجھ سے ملاقات کریں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں ایک دفعہ ہر شیعہ سے ضرور ملتا ہوں. اب یہ معرفت ہو کہ آپ پہچانیں کہ آپ کے امام ہیں، کیا پتا کہ آپ کہیں بیٹھے اور امام تشریف لائیں اور آپ سے مل لیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو اس سے اٹھ کے ملنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت معصوم آپ سے مل کے چلے جائے. علامہ ہلی نے توسل کیا. جب 40واں دن گزر گیا، اب علامہ ہلی علیہ رحمہ کی منزل آپ سمجھیے گا. جب 40واں دن گزر گیا، باہر نکلے مسجد سے پریشان ہیں، دیکھا ایک خوبصورت سا نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. اس لیے کہ جب امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو روایت میں کہ امام کی عمر 40 برس ہوگی، وہ کہ 1250 سال ہو گئے ہیں امام کو اس دنیا سے گئے پردہ غیب میں، مگر جب امام تشریف لائیں گے تو 40 سال آپ کی عمر اطہر ہوگی. تو علامہ ہلی پریشان ہے. یہ وہ نوجوان نے سلام کیا، علامہ ہلی علیہ رحمہ نے جواب دیا. کہا ہلی کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے توسل کیا تھا سرکار قائم آل محمد کا سے، آپ نے کہا فرمایا ہے کہ یہ توسل کرو گے تو میں ملوں گا. اب گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک منزل ایسی آئی آپ کو بتانے کے لیے. علامہ ہلی جب خدا حافظ کہنے لگے، کہا ہلی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں بلاؤ اور ہم تم سے ملاقات نہ کریں. جناب ہلی علیہ رحمہ پریشان ہو گئے، امام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. امام حجت خدا جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا ناظرین جب کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے میرا زمانے کا امام ایک آواز دے گا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور پھر انتقام کربلا ہوگا. میرا
مولا انتقام کربلا لے گا، کعبے میں امامت کریں گے، جناب عیسیٰ آپ کی نیابت میں نماز پڑھیں گے، اور امن اتنا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی حوض میں پانی پئیں گے۔ مگر تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کی، الاجل الاجل نہیں، تیاری کرنی ہے، کردار ایسا پیش کرنا ہے کہ زمانے کے امام جب تشریف لائیں تو کہیں دیکھ کے کہ ہاں یہ ہمارے شیعہ ہیں، اور دعا کریں کہ ان 313 میں ہم بھی ہوں جو امام کے ناصرین ہوں۔ اور پھر امام تشریف لائیں گے، اور یہ بات بھی منتظر ٹی وی کے توسط سے میں پہنچا دوں کہ امام حکومت کریں گے، عدل کا نظام قائم ہوگا، کربلا کا انتقام لیں گے، اور جب بظاہر اس امام زمانہ اس دنیا سے بظاہر رخصت ہوں گے تو آپ کی نماز جنازہ، امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، تو امام زمانہ کی نماز امام حسین علیہ السلام پڑھائیں گے۔ امام زمانہ سے توسل کیجئے، وہ ہماری سن رہے ہیں، ہم انہیں بلاتے ہیں، وہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ توسل کیجئے، آج کی شب امام کے ظہور کی شب ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم امام زمانہ کے نقش قدم پہ چلیں، امام زمانہ کے اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور یہ دنیا عدل و انصاف سے، ان کے نور سے منور ہو جائے۔ پروردگار عالم بحق مولا کائنات، بحق چاہت معصومین، ہمیں آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔